جانا ہے, امریکہ جانا ہے, UK جانا ہے آپ میں سے کسی بندے کو شوق نہیں ہے؟ کئی بچوں کے ہوتے ہیں, ریلیٹیو بھی ہوتے ہیں آپ کا ہے بعض. شوق؟ ماشاء اللہ, گڈ. تو شوق ہونے چاہیے کلاس. تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا ایک ملک ہے. آپ میں سے جو اسپورٹس سے وابستہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آسٹریلیا کو ملک ہے, ایسے ہے نا, جی اس کی کرکٹ ٹیم آج وغیرہ کل میچ کھیل رہی ہے. میچز وغیرہ. ہاں, تو بڑا نام ہے مطلب آسٹریلیا جیسے ملک کا. تو پلس ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو ویزے دیے ہیں اپنے ملک میں بلانے کے لیے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ گراف ہے لوگوں کو بلانے کا وہ اسکل ہے. جن لوگوں کے پاس اسکل تھی ان کو تقریباً 60% لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے اپنے ملک میں آنے کے لیے. جبکہ باقی جو دیکھ سکتے ہیں ایج اور آگے کافی سارے اور بھی چیزیں ہیں, ان کا جو تناسب ہے اپنے ملک میں دوسرے ملکوں سے بلانے کے لیے لوگوں کا وہ بہت کم ہے. تو مطلب یہاں سے یہی آپ نے لینا ہے کہ جن کے پاس سکلز ہیں, جن کے پاس فن ہے, جن کے پاس مہارت ہے, ان کے بیرون ملک جانے کے چانسز کیا ہیں, زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر لوگوں. صحیح ہو گیا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے کہیں باہر جانا ہے تو آپ پہلے سکل حاصل کریں. سکل ہوگی تو آپ کے باہر جانے کے چانسز زیادہ ہیں. نیکسٹ کلاس ہمارے کالج کی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا کالج 2010 میں بنا تھا, 13 کے اندر 2013 میں ہمارا پہلا سیشن پاس آؤٹ ہوا ہے. 13 سے لے کے 22 کا سیشن سال چل رہا ہے. 7-8 سال کے اندر مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس میں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی ہمارے اسٹوڈنٹس مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہم نے یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے لکھا ہے, جس میں پہلے نمبر پہ زاہد آباد سید ہیں. یہ BAE میکینیکل انہوں نے کیا ہوا ہے ہمارے کالج بکھر سے, اور یہ 1,50,000 روپے سیلری لے رہے ہیں. کہاں سے کلاس؟ جارڈن ایک ملک ہے, مسلم کنٹری ہے, وہاں پہ یہ ایز اے سپروائزر کام کر رہے ہیں. 1,50,000 روپے سیلری, میٹرک کے بعد 3 سال کا ڈپلومہ کمپلیٹ کرنے کے بعد. اسی طرح صفدر عباس ہیں, انہوں نے BAE سول کیا ہے, سول کے اندر 3 سال کا ڈپلومہ کیا ہے, اور یہ پاکستان کے اندر بھی ایک باہر کے ممالک کی کوئی کمپنی ہے, وہ آزاد کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے, اور ان کو 1,25,000 روپے کی سیلری دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی کافی سارے نام ہیں. مزید ہر کے متعلق بات کی تو کافی ٹائم لگ جائے گا. اینڈ کے اوپر آپ محمد آکاش دیکھ لیں, انہوں نے DAE میکینیکل کیا ہوا ہے. میکینیکل فیلڈ کے اندر 3 سال کا ڈپلومہ, اور یہ 55,000 روپے لے رہے ہیں. پاک آرمی کے اندر ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ کام کر رہے ہیں, آفیسر کر رہے ہیں. آپ میٹرک کے بعد جا سکتے ہیں, مگر ہمارے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ آرمی میں ہوگا تو وہ کانسٹیبل یا سولجر کے طور پر بھرتی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈپلومہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ میں ایگزام کلیئر کر کے آفیسر کے طور پر آرمی کے اندر بھرتی ہیں. ٹھیک ہے کلاس. باقی اس طرح اور بھی کافی سارے نامز ہیں. مزید یہ محمد وقاص ہیں, DAE میکینیکل کیا ہوا ہے, 50,000 روپے لے رہے ہیں. محمد دانش ہیں, یہ ASI بھرتی ہوئے ہیں, اور ان کی سیلری 40,000 روپے ہے. اسی طرح اینڈ کے اوپر محمد اسماعیل ہیں, انہوں نے DAE الیکٹریکل کیا ہوا ہے, اور یہ اسٹیشن اکوپمنٹ کنٹرولر ہیں اورنج لائن میٹرو کے اندر. یہ آپ کو پتا ہوگا میڈیا سے اگر آپ وابستہ ہیں تو لاہور کے اندر یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا ہے. ان کی سیلری 35,000 روپے ہے. ٹھیک ہے کلاس. تو یہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا آپ کو یہاں پہ تفصیل بتائی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کتنی سیلری لے رہے ہیں, اور کہاں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ادھر کارڈ بورڈ ہے, وہاں پہ میں بھی آپ میں سے کچھ جانتے ہوں گے, یا ہمارے سر فاروق صاحب ہیں یہ لازمی جانتے ہوں گے. حکیم محمد اشرف بن سال اسٹور ہے ان کا, ان کے بچے نے ہمارے پاس ڈپلومہ کمپلیٹ کیا DAE سول کے اندر. وہ انس ہے غالباً, جی انس عاصم شہزاد. ہاں وہ 3 سال کا ڈپلومہ قابل تھا کمپلیٹ بچہ کیا ہے, کافی. وہ اور ڈپلومہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پبلک سروس کا ایگزام کلیئر کرنے کے بعد وہ نہروں والے محکمے میں ایز اے سب انجینئر, یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایز اے سپر اوورسیئر کام کر رہے ہیں. ٹھیک کلاس. اب نیکسٹ کلاس کے ڈسٹرکٹ بکر میں کون کون سے ڈپلومے ہو رہے ہیں. یہ سول ٹیکنالوجی, الیکٹریکل ٹیکنالوجی, میکینیکل ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس ٹیکنالوجی کے اندر 3 سال کا ڈپلومہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی سول ٹیکنالوجی. تو سول ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ سول ٹیکنالوجی میں کلاس بیسیکلی آپ کو مکانوں کی تعمیر کے متعلق, ہاسپٹلس کی تعمیر, روڈز کی تعمیر, پلوں کی تعمیر, بیراجز کی تعمیر, ڈیمز کی تعمیر, ریلوے اسٹیشن ہو گئے, اور
ایئرپورٹس وغیرہ ہو گئے، یہ کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان کے اوپر کتنی لاگت آئے گی، اس چیز کے متعلق بتایا جاتا ہے سول ٹیکنالوجی کے اندر، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ وابستہ ہے بالکل۔ یہ کچھ لیبز ہیں کلاس ہمارے پاس سول ٹیکنالوجی کے اندر۔ یہ جو لیب آپ کو دکھا گیا یہ آٹو کیڈ لیب ہے، اس کے اوپر آپ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے نقشے بناتے ہیں اور اس بلڈنگ کو، اگر آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اس کا ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کرنے کے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کلاس کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ سول کا ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب کر سکتے ہیں، تو یہ 8-7 ڈپارٹمنٹ جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، باقی بھی اور ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ سول کا ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد اریگیشن، کام کر ریلوے، سکتے ہیں۔ جی اس میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو ہم نہروں والا ڈپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ریلویز ہیں، ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے، ہائی وے ڈپارٹمنٹ روڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، نیس پاک ہے، واپڈا ہے، FW فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، یہ آرمی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو روڈز کی کنسٹرکشن کے متعلق کام کرتا ہے، اٹامک انرجی کمیشن ہے، ایئرپورٹس ہیں، شپ یارڈز ہیں، ٹیکٹا ہے، بیریئر ٹاؤن ہے، کنسٹرکشن گروپس ہیں مختلف قسم کے جہاں پہ آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کلاس؟ اس کے بعد ایک کلاس الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں بیسکلی ہم بجلی سے متعلق کام کو دیکھتے ہیں کہ بجلی کیسے پیدا کرنی ہے، پیدا کرنے کے بعد بجلی کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، اس چیز کے متعلق آپ کو سکھایا جاتا ہے، اور بجلی سے متعلقہ چیزیں، پنکھا کیسے بنایا جاتا ہے، فریج کیسے بنائے جاتے ہیں، AC کیسے بنائے جاتے ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ گھروں کے اندر یوز کرتے ہیں، اس چیز کے متعلق آپ کو کس میں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ الیکٹریکل جو ٹیکنالوجی ہے یہ چیز آپ کو انفارمیشن دیتی ہے یا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس معاملے میں۔ یہ مختلف قسم کی مشینز ہیں جو کہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی سے وابستہ اور وہ کام کر رہی ہیں۔ یہ کلاس الیکٹریکل کی ایک لیب ہے جس کو ہم بیسک الیکٹریکل لیب کہتے ہیں، جہاں پہ مختلف قسم کے پروجیکٹس کے اوپر اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کلاس وہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ الیکٹریکل کا ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد سروسز دے سکتے ہیں، تو اس میں واپڈا پہلے نمبر پہ، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اٹامک انرجی کمیشن جہاں پہ آپ اپنی جاب کر سکتے ہیں، کہ نیس پاک ہے، ڈیسکون ہے، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ہے، سیمنس، ایگرو فرٹیلائزر، کھاد بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایئر ویپن کمپلیکس، ہائیڈرو پاور پلانٹ جہاں پہ پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے وہاں پہ، یا جتنی بھی جگہوں کے اوپر بجلی بنائی جا رہی ہے، سولر کے تھرو بنائی جا رہی ہے یا کول کے تھرو بنائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ ٹیلی کام انڈسٹریز ہیں، پروڈکشن انڈسٹریز ہیں یا ٹیپٹا ہے۔ اس کے بعد کلاس میکینیکل ٹیکنالوجی ہے، تو مشینوں سے ریلیٹڈ یہ ٹیکنالوجی وابستہ ہے۔ موٹر سائیکل بیسکلی ایک مشین ہے آپ کی، باقی آپ کی ٹریکٹرز میں بھی مشین ہے، کاریں بھی کیا ہیں، مشینیں ہیں، تو مشینوں سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے، میکینیکل ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مشینیں کیسے بنائی جاتی ہیں، مختلف پارٹس جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کی مرمت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کلاس ایک مشین ہے میکینیکل ٹیکنالوجی سے وابستہ جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آگے میکینیکل سے ریلیٹڈ کچھ لیبز ہیں ہمارے جہاں مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس مختلف پروجیکٹس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ یہ کافی مشینری ہے یہاں پہ، چوڑیاں کیسے بنائی جاتی ہیں یا مختلف قسم کے جو پرزے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ ڈھلائی کرتے ہیں اور ان کو مختلف شیپس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، یہ اس لیبس کے اندر آپ کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ کلاس میکینیکل ٹیکنالوجی کا ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کہاں پر جاب کر سکتے ہیں، تو یہ کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، اٹامک انرجی کمیشن، پاور پلانٹس، OGTCL آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، آٹومیٹو انڈسٹری مطلب گاڑیوں سے ریلیٹڈ جہاں بھی گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں وہاں پہ آپ میکینیکل کا ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد کام کر سکتے ہیں۔ شوگر ملز، چینی بنانے والی جو فیکٹری ہیں وہاں پہ آپ میکینیکل کا ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد کام کر سکتے ہیں۔ ریسکیو 1122 سیمنٹ انڈسٹری ہے وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایگرو فرٹیلائزرز یا فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ جتنی بھی کھاد بنانے سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیکٹریاں آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ ریلویز ہیں، ڈیسکون اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا۔ لاسٹ پہ کلاس الیکٹرانکس ٹیکنالوجی، تو الیکٹرانکس ٹیکنالوجی یہ موبائلوں سے وابستہ ہے، آپ کی کمیونیکیشنز کہ موبائل کیسے بنائے جاتے ہیں، ان کی مرمت کیسے کی جاتی ہے، یہ جو ٹاور آپ نے سگنلس کے لیے لگائے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان میں کوئی پرابلم آ جائے تو آپ اس کو کیسے ریموو کرنا ہے، یہ بیسکلی کیا چیز بتاتی ہے، الیکٹرانکس ٹیکنالوجی۔ یہ مختلف قسم کے سرکٹس ہیں۔ آگے کلاس میں ایک الیکٹرانکس کی لیب ہے جہاں پہ لوگ یا اسٹوڈنٹس آپ کے کیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے